سامعین من، الحمدللہ آج تیسرا جمعہ ہے اور ہمارا ایک طویل موضوع انشاءاللہ آج اختتام پذیر ہوگا، اور ہمارا موضوع حجیت حدیث کے حوالے سے چونکہ چل رہا ہے۔ میں نے تقریباً 2 جمعوں کے اوپر قرآن اور احادیث مبارکہ سے اس کے اوپر دلائل آپ کے سامنے رکھے، اور آج حضور کی زندگی سے مزید چند مثالیں رکھ کر اور آج انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ختم کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی طرح اتھینٹک اور حجت اور سند ہے جس طرح کہ قرآن مجید سند ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جس طرح قرآن پاک میرے اوپر نازل کیا گیا، اسی طرح میرے اوپر قرآن کی جیسی ایک اور چیز بھی میرے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن بھی میرے اوپر نازل کیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز میرے اوپر نازل کی گئی۔ تو سامعین من، آقا کریم علیہ السلام گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن بھی نازل کیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جبریل امین میرے اوپر قرآن لے کر نازل ہوتے، اسی طرح حضور کے اوپر جبریل امین حدیث بھی لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے ربط جوڑ دیا اپنے موضوع کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے، کہ حدیث بھی اسی طرح سند ہے جس طرح قرآن کی آیت سند ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت سند ہوتی ہے، جو چیز قرآن و حدیث میں حلال اور حرام، قرآن میں حلال اور حرام کہی گئی، اسی طرح جو چیز حدیث مبارکہ میں حرام یا حلال ہوتی ہے اس کا بھی وہی درجہ ہوتا ہے امت کے لیے جو کہ قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ اب آئیے سامعین من، ہم نے آخر ایک مثال لی تھی پچھلی جمعہ پر اور پھر ٹائم ختم ہو گیا تھا کہ تحویل کعبہ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو وہاں سے ہی ہم آگے بات کو انشاءاللہ جوڑتے ہیں کہ آخری بات ہم نے یہ کی تھی، میں صرف ربط قائم کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سارا یاد آ جائے کہ پچھلے جمعے ہم کیا سن رہے تھے، کہ 18 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 18 مہینے، اور اس کے بعد یعنی مدینے کے 18 مہینے اور 13 سال مکے کے، یہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ تو 14.5 سال کا عرصہ آقا کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر وہ جو میں نے واقعہ پورا سنایا تھا کہ اللہ پاک نے پھر نماز کے اندر حضور کی خواہش کے مطابق حضور کو حکم فرمایا کہ آپ اپنا منہ اس کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور ثابت یہ کیا تھا اپنے موضوع کے حوالے سے کہ حضور کا اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو قرآن پاک میں ہے، لیکن حضور جو 14.5 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، وہ قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ حضور کی اتباع کے اندر 14.5 سال سارے صحابہ جتنے بھی تھے، سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس وقت قرآن میں یہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ حدیث کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ یہ اہمیت ہے حدیث پاک کی۔ اب آئیے سامعین من، اللہ پاک نے قرآن پاک میں 15 دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے مکے کو، مکہ اللہ کا شہر ہے، مدینہ حضور کا شہر ہے، قرآن پاک کے اندر 15 دفعہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے مکے کو حرم بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے مکے کو حرم بنایا ہے، اپنے شہر کو، شہر مکہ کو حرم بنایا۔ اب حرم بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ
جب ایک چیز کو حرم بنا دیا جائے نا تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب وہاں کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی کعبے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اپنے شہر کو حرم کر دیا۔ اب جیسے یہ مسجد ہے نا، مسجد یہ حرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسجد کے حرم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو نا جس کو گالیوں کی عادت بھی ہو، وہ مسجد میں آ کے نا ذرا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ یہاں پہ گالی نہیں دیتا، یہاں پہ کوئی برے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا، بھائی مسجد میں آ گیا تو یہ حرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سامعین ایمان، اللہ پاک نے اپنے گھر کو حرم بنایا، ٹھیک ہے؟ 15 دفعہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، مختلف جگہوں کے اوپر مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف فکروں کے اندر، مختلف آیات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا جو شہر ہے یہ حرم ہے، اب اس میں کوئی گناہ کوئی نہیں کرے گا، کوئی مطلب برا بدکاری نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، کعبے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں 8 ہجری فتح مکہ ہے جی، 8 ہجری فتح مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے آتے ہیں اور مکے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے شہر کو حرم کر دیا، حرم بنا دیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام خود حضور علیہ السلام مکے کے اوپر فتح مکہ جب ہوا تھا 8 ہجری میں، تو اس وقت آ کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو سامعین ایمان، یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ نے کہا کہ بھی حرم بنا دیا اور حضور نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک اپنے گھر کو حرم بنایا ہے، لیکن آج کے دن جس دن فتح مکہ ہوا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا آج کے دن اللہ رب العزت نے ایک دن کے لیے میرے لیے مکے کی حرمت کو اٹھا لیا ہے۔ ایک دن کے لیے اللہ رب العزت نے اس مکے کی حرمت کو اٹھا لیا ہے۔ اب جب حرمت کو اٹھایا تو حضور نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کو بھی پتا کہ حملہ کیا تھا، تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد کافر یہ جان گئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، سب نے سرنڈر کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے اور حضور کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا بھائی سن لو سارے مکے والوں، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ تو سامعین من، اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کعبے کو حرم بنانا تو قرآن پاک میں ہے، اصل میں میرا موضوع یہ ہے، کعبے کو حرم بنانا اور 15 دفعہ آیات کا اترنا اور رہتی دنیا تک کعبے کو حرم بنائے رکھنا، یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ایک دن کے لیے حضور کے لیے جو اس حرمت کو اٹھا لیا گیا اور حضور نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نقطہ خاص جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے حدیث پاک کی اہمیت، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا۔ اب یہ جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے سامعین من، میں اس کا نچوڑ اینڈ میں بیان کروں گا۔ پھر اگلی ایک اور مثال لیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے نا اپنی کسی بیوی کو کوئی بات کہی، کوئی راز کی بات کہی نا، تو انہوں نے وہ راز کی بات نا کسی کو جا کے بتا دی، مطلب باہر کسی سے ڈسکس کر لی۔ اب حضور نے ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ بھائی میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی اور تم نے جا کے مطلب آگے کسی کو بتا دی۔ تو انہوں نے پہلے تو معافی مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو بتایا کس نے ہے کہ میں نے آپ کی بات کسی کو بتا دی ہے؟ یہ آپ کو بتایا کس نے ہے کہ یہ میں نے بات کسی کو بتا دی آگے؟ اب حضور نے جو ارشاد فرمایا نا، اس کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، کہ حضور نے ارشاد فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے میرے اس علیم اور خبیر رب نے بتایا ہے کہ تم نے یہ بات کسی کو بتا دی۔ مجھے اس رب نے بتایا ہے، وہ سارا کچھ رب بتاتا ہے مجھے، جو تم سوچ بھی رہے ہوتے ہو میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے، یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے، میرا رب مجھے بتا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ چیز تو یہ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور نے بات بتائی
انہوں نے آگے بتا دی، حضور نے پھر ان سے پوچھا، پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ پھر وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس علیم خبیر رب نے بتایا۔ اتنی پوری بات قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک نے کب حضور کو بتایا، کیا باتیں ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں کیا بات ہوئی، یہ پوری بات قرآن پاک میں کوئی نہیں۔ یہ رابطہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے ساتھ قرآن کے علاوہ اور جبریل کے علاوہ۔ میں شروع سے دو باتیں ثابت کرتا آ رہا ہوں، 3 جمعے گزر گئے، شروع سے 2 باتیں ثابت کرتا آ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث پاک بھی وحی ہے، جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات کیا ثابت کی کہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو بات چیت کرنے کا ایک وسیلہ طریقہ ہے، وہ ایک تو یہ کہ جبریل آتا ہے تو قرآن لے کر آتے ہیں، ایک یہ تو حدیث پاک جبریل آتے ہیں تو حدیث لے کر آتے ہیں، اور تیسری جز کیا ہے کہ اس میں نہ قرآن آتا ہے نہ جبریل آتے ہیں، اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے محبوب کریم سے باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ بات ہو گئی تھی؟ تو حضور نے شاہ فرمایا مجھے اس سونے رب نے بتایا، مجھے اس سونے رب نے بتایا کہ یہ بات ہوئی۔ پھر دیکھیے سامعین من، یہ بڑی پیاری بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہر اس بات کی طرف پہلے سے اشارہ کر دیا جو اس دنیا کے اندر ہو کر رہنے والی تھی اور ہونی تھی۔ اب پھر دیکھیں، کسی جمعے کے اوپر میں نے اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا، اس آیت کی طرف بھی، آج ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ سامعین من، جمعے کی فرضیت کی آیت مدینے میں اتری ہے، مسجد نبوی کے اندر، یہ پہلے بتا رہا ہوں۔ جمعہ آپ کو پتا نا کہ آفیشل جب چیز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پاک میں آیت آتی ہے۔ اب جمعہ فرض ہوا ہے، جمعے کی آیت نازل ہوئی ہے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں، ہے جی۔ ابھی جمعے کی فرضیت کو نہیں آئی تھی، یہ مدینے میں آ کے آئی۔ مکے کا پورا دور میں جمعے کی فرضیت کوئی نہیں تھی، یہ مدینے میں آ کے آئی۔ حضور مدینے میں مطلب جب جمعہ پڑھا رہے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، اب جب تاریخ کو دیکھیں نا تو آقا کریم علیہ السلام سے جو صحیح روایت کے مطابق جو پہلا جمعہ حضور نے پڑھا نا، وہ کب پڑھا ہے؟ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ رہے تھے تو قباء کے مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ نے 2 یا 3 راتیں وہاں پر سٹے کیا، آرام کیا، اس کے بعد پھر آپ آگے چلے۔ جب وہاں سے سفر مدینے کی طرف شروع کیا نا تو ابھی مدینہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بنو نجار کا ایک قبیلہ آتا ہے، ان کا کوئی ایک مطلب گاؤں سا آیا تھا، اس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام نے جمعے کی پہلی نماز ادا فرمائی تھی۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ جمعے کی آیت کب نازل ہوئی؟ مدینے میں۔ ابھی حضور مدینے نہیں گئے، حضور بنو نجار میں جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جمعے کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور نا مدینے کے اندر واعظ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے حضور، اور جمعے کی جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت میں نے شاید بتایا تھا، اس وقت طریقہ کار ہم سے الٹ ہوتا تھا کہ اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو تقریر کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ نماز پہلے ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور تقریر بعد میں ہوتی تھی۔ اب جو صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے جمعے کی جو 2 فرض تھے نا وہ پڑھ لیے تھے، اب اس کے بعد تقریر سن رہے تھے۔ اب تقریر کے دوران کیا ہوا، باہر سے شور آنا شروع ہو گیا کہ بھئی کوئی فلاں بندہ ہے وہ بڑا غلہ لے کر آیا ہے۔ غریب تھے سارے، مکے میں کون سا امیر تھا کوئی؟ مکے میں تو ابھی بھی آپ بزرگ جانتے ہیں کہ 80-90 کی دہائی پہ پیچھے چلے جائیں تو ابھی بھی غربت ہی تھی، جب تک تیل نہیں نکلا وہاں سے تو سارے غریب ہی تھے، وہ تو غربت تھی۔ کسی نے آ کے کہا بھی غلہ آ گیا بہت سارا تو آ جاؤ۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ جن کے ایمان تو فل پکے تھے نا وہ تو بیٹھے رہے وہاں پہ، وہ غلہ بات جو لے لیں گے، حضور کی بات سن لیں۔ جو ابھی نیو مسلم تھے اور کچھ نے یہ بھی سوچا کہ بھئی نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روٹی بھی تو کھانی ہے، چلو کوئی بات نہیں باہر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوا، جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے نا تو اس طرح جب باہر سے آواز آئی نا تو کچھ بندے ایسے ہی 2-4 یہاں سے 2-4 وہاں سے 2-4 وہاں سے ایسے اٹھ کے باہر چلے گئے، غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے۔
جب غلہ خریدنے کے لیے گئے نا تو باہر چلے گئے تو حضور مطلب ظاہر وہاں پہ جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، واز فرما رہے تھے. اچھا اب حضور جمعہ پڑھا کر بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لوگ اٹھے اور غلہ خریدنے باہر چلے گئے. اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے نا، جمعے کے لیے جب اذان دے دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر سارے کام چھوڑ کر نا جمعے کی تیاری شروع کر دیا کرو اور جلدی جلدی مسجد میں جایا کرو. مطلب ساری دکانیں شکانیں بند، سارے کاروبار بند کر کے، گھر بار کے سارے کام چھوڑ کر جمعے کے لیے فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے لیے تیار ہو جایا کرو. پھر آگے فرمایا وذروا البیع، اور یہ جو خرید و فروخت ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیا کرو. اب یہ شان نزول ہے آیت کا. یہ آیت پہلے معاملہ کیا ہوا، اس طرح لوگ باہر سے غلے کی آواز سن کے بھاگ گئے، چلے گئے. یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے اوپر آیت نازل ہوئی. اب آپ دیکھیں سامعین من، پورے قرآن پاک کے اندر 30 سپاروں کے اندر ایک یہی آیت ہے، یہی ایک آیت ہے جس سے ہمارے اوپر جمعہ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہی آیت ہے جس سے جمعے کی فرضیت لازم آتی ہے. یہی آیت ہے پورے قرآن پاک کے اندر، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، یہی آیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کا حکم قرآن میں تو ابھی آیا ہی نہیں. اے نکتہ ہے، جمعے کا حکم تو ابھی قرآن میں آیا ہی کوئی نہیں، آیت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. حضور پہلے ہی مدینے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں. یہ بات سمجھیں، حضور پہلے ہی جمعہ پڑھا رہے ہیں، ابھی آیت تو نازل ہی کیوں نہیں ہوئی. بھئی آیت آتی ہے نا، بھئی کل سے آپ کا ٹائم، کوئی بھی ڈیوٹی کرتا ہے، اسکول کالج جاتا ہے، بھئی کل سے آپ کا ٹائم 10 بجے سے شروع ہوگا. یہ تو ابھی حکم آئے گا تو کل ہم 10 بجے جائیں گے نا، ابھی تو ہم نے اسی ٹائم پہ جانا ہے. لیکن دیکھیں کہ جمعے کی فرضیت کی آیت اب مدینے میں نازل ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر جمعہ فرض ہے، جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے جمعہ پڑھو. یہ آیت تو اب نازل ہو رہی ہے. حضور کس حکم کے تحت پہلے ہی جمعہ پڑھائے جا رہے ہیں؟ یہ وہ تعلق ہے سامعین من، یہ وہ تعلق ہے جو جبریل کے علاوہ اللہ پاک کا اپنے محبوب کریم کے ساتھ ہے. یہ حضور کے علاوہ قائم ہے. جمعے کی فرضیت اب بھی آئی ہے، آقا کریم علیہ السلام پہلے ہی جمعہ پڑھائی جا رہے ہیں. تو سامعین من دیکھیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں، جیسے میں نے پچھلے جمعہ پر بھی کہا، کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا نا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی کسی صحابی نے نہیں سوچا کہ بھئی ایک طرف تو ہمارے اوپر، ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، ابھی قرآن تو نازل ہوا نہیں، ہمیں پہلے جمعے پڑھائی جا رہے ہیں. یہ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا. کیونکہ جو ہوتا ہے نا عاشق، جو ہوتا ہے نا محب، جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ آگے سے باتیں نہیں کرتا. وہی بزرگ نے فرمایا نا کہ آپ کے شیخ آپ کو کہیں نا اے کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کہیں نا اے کھڑے کیوں ہو، تو آگے سے آپ یہ نہ کہیں حضور آپ نے کہا تھا کھڑے ہو جائیں، نہیں حضور آپ کہتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. بس یہ ادب ہے. یہ نہیں کہ سر جی تسی آپ بھی کیا سی، نہیں، یہ ادب نہیں ہے. حضور آپ جیسا چاہیں میں ویسے کر. تو صحابہ کرام ہمیشہ یہی کیا کرتے، کبھی اپنی علمیت کا اظہار صحابہ کرام نے نہیں کیا، کبھی تشویش ظاہر نہیں کی. بھی حضور نے پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا، یہ تشویش صحابہ کرام نے ظاہر نہیں کی کبھی بھی، فوراً وہی کام کی. اب پھر آ گیا یہ سامنے من، بڑی پیاری بات ہے اور بڑی دل کو جو ہے لبھانے والی بات ہے. وضو کا حکم آیا 6 ہجری میں، ٹھیک ہے، ابھی میں نے جمعے کا حکم کب کہا 8 ہجری میں، وضو کی آیت نازل ہوئی 6 ہجری میں. اب یہ بڑی پیاری بات ہے، آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا تاکہ آپ کو حدیث مبارکہ کی اہمیت کا پتہ چلے. قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. یہاں تک یہ پوری آگے آیت ہے. پھر آگے فرمایا کہ ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اب یہ پوری آیت ہے.
اب پورے قرآن پاک کے اندر پہلے غور سے سماعت فرما لیں، ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں جو ابھی میں نے پڑھی، اور ایک آیت ہے سورہ نساء کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر تیمم کا حکم جو ہے نا وہ سورہ نساء میں آیا ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم نے وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اور سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ تم نے غسل کرنا ہے، جنبی ہو تم، حالت جنابت میں ہو، تم نے غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہی دو حکم آئے ہیں، اسی کو آیت تیمم کہتے ہیں، اسی کو آیت وضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے قرآن پاک کے اندر جس چیز سے ہمارے اوپر یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا اور غسل کرتے ہیں وہ انہی دو آیتوں سے ثابت ہے، اور تیمم کا حکم انہی دو آیتوں سے ثابت ہے۔ اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں 6 ہجری میں۔ اب اس کا شان نزول سنیں ذرا کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد نا صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ وہ آپ کو مشہور یاد ہوگا وہ ہار گمنے والا واقعہ جو تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ آپ کا ہار گم گیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ ہار گم ہو گیا تو اس کو ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگ گیا، ہار مل نہیں رہا تھا۔ اچھا اب جب ہار نہیں مل رہا تھا تو اب نماز کا ٹائم ہونے لگ گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو اب پانی نہیں تھا، لوگوں نے وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو اب انہوں نے جا کے نا حضرت ابوبکر صدیق سے یہ نا جیسے ہوتا ہے نا وہ شکایت سی کرنی شروع کر دی لوگوں نے کہ دیکھیں بھئی آپ کی بیٹی کی وجہ سے نا ہم سارے اب بغیر وضو کے بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی کوئی نہیں، ہم آگے کوچ کر جائیں جہاں کی کہیں سے پانی ہمیں مل جائے، یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو آپ بھی وہاں پر گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا کہ تم نے جو ہے وہ ہار گم کر دیا، تمہاری وجہ سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر وضو کے، اب نمازیں پڑھنی پڑ رہی۔ اچھا ابھی میں نے کیا کہا کہ یہ جو وضو تیمم کا حکم ہے نا یہ 6 ہجری میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوا، جب یہ واقعہ ہوا نا دوبارہ سے سنیں، کافرہ چل رہا ہے، ہار گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا، لیٹ ہو گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو ڈانٹا اپنی بیٹی کو کہ یہ ہو گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، اب نماز لیٹ ہو رہی، اس موقع کے اوپر آپ جتنی بھی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ان آیات کا شان نزول یہی لکھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، واقعہ افک، جسے افک کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے اوپر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرما دی، کیا مسلمانوں جب تمہیں وضو کرنا ہو اور وضو کے لیے تمہارے پاس مطلب نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو تو اس طرح وضو کرو پانی کے ساتھ، اور اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ اب 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے جس واقعے میں آیت وضو نازل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ تیمم کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے۔ اب آیت تو نازل ہو رہی ہے اب کہ تم اس طرح جب نماز کا ٹائم ہو جاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کیا کرو، اور اس طرح تم نے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو کے لیے تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اب، وضو کا حکم قرآن میں آ رہا ہے اب 6 ہجری میں، ابھی حکم وضو کا نہیں آیا۔ صحابہ کرام پہلے ہی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں مل رہا، وضو کیسے کریں؟ بات سمجھیں آپ صاحب کہ وضو کی آیت تو اب نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام شاہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ شاہ فرماتی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھنی پڑ گئی، حالانکہ نماز کا حکم، وضو کا حکم اب آ رہا ہے۔ تو اب بتائیے سامعین من، وضو کا حکم تو اب آ رہا ہے، حضور کس حکم کے تحت پہلے خود بھی وضو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی وضو کرواتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو حضور جو وضو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اور جس حکم سے حضور وضو فرما رہے ہیں وہ حکم ابھی قرآن میں آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ تعلق ہے اللہ کا اپنے محبوب کریم کے ساتھ۔ سامعین من،
ان پوری باتوں کو سمجھنے کے بعد دو باتیں بڑی اہم سمجھنی ہے ہم نے. وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حضور کا علم غیب ہے، یہ حضور کا علم غیب ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا. اب یہ کب ارشاد فرمایا؟ وہ 1400 سال پہلے حضور ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے اور دارمی شریف کے حدیث پاک ہے. حضور ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک ملا جس کو بڑا علم کا دعویٰ ہوگا، وہ ممبر پر اپنے ممبر پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے آ کر لوگ میری حدیث پیش کریں گے، اور وہ آگے سے کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے. یہ حضور نے کب ارشاد فرمایا؟ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بڑا اس کو علم کا دعویٰ ہوگا، بڑا علم، بڑی کتابیں پڑھی اور لکھی ہوں گی اس نے. اس کے سامنے جب لوگ حدیث پیش کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن بصری شاہ فرماتے ہیں، آپ شاہ فرماتے ہیں میں ایک دن درس دے رہا تھا قرآن پاک کا، حدیث کا درس دے رہا تھا، تو وہاں پر ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب من، آپ ہمیں قرآن سنائیں، حدیث نہ سنائیں. اب ہمیں قرآن سے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے، حدیث نہ سنائیں. تو آپ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھلے مانس میری بات سن، یہ جس پورے طریقے کے ساتھ تو نماز پڑھتا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جس پورے طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو، روزے کا ہر مسئلہ جو آ کے علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہو، یہ قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ تم زکوٰۃ کے اتنے مسائل پڑھتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، یہ قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں تو آیا بھی زکوٰۃ دو، قرآن میں آیا بھی رکوع کرو، سجدہ کرو. اور بھائی آپ ہم میں سے کوئی بندہ نو مولود بندہ ہو، بچہ ہے، اس کے اوپر کوئی دین ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، وہ 12-15 سال کا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں، اب وہ بالکل خالی ذہن ہے، اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں، آپ اس کو کہیں چل بھی سجدہ کر، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کافروں کو جب کہا گیا، ان کے اوپر قرآن پیش کیا گیا، پھر ان میں سے کئی بندے مسلمان ہو گئے، اب نئے نئے مسلمان ہوئے، جب ان کو کہا جاتا بھی سجدہ کرو تو انہیں کیا پتا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میٹھے محبوب نے سجدے کر کر کے دکھائے ہیں کہ سجدہ ایسے کرتے ہیں، انہوں نے رکوع کر کر کے دکھائے کہ رکوع ایسے کرتے ہیں. نماز کی اتنی رکھتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں، فجر میں اتنی، ظہر میں اتنی، مغرب میں اتنی پڑھتے ہیں. یہ قرآن نہیں بتا رہا، یہ حدیث بتا رہے ہیں، یہ حدیث کے اندر آئی یہ چیز. کتنی چیزیں، ابھی ایک عید گزری، اب دوسری عید آنے والی. اس دن میں بیان کر رہا تھا کہ 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں. کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 عیدیں مناؤ؟ یکم شوال کو عید ہوتی ہے، عید الفطر، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ سامعین من، ایک بڑا نازک قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دارمی شریف کے حدیث پاک، حضور نے شاہ فرمایا حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے، قرآن حدیث کی وضاحت نہیں کرتا. قرآن میں کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کی وضاحت محبوب کریم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب حدیث پڑھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، تو جب حدیث پڑھی جاتی ہے نا تو اس کی وضاحت محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں. پھر حضور سے فیض لینے والے، پھر صحابہ کرام، تابعین، مفتی، پھر وہ اس کی وضاحتیں فرماتے ہیں. تو سامعین من، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو حدیث کا سہارا لیے بغیر آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اب اصل میں تو یہ ساری باتیں کرنے والی تھی ایک نشست میں، 2-2.5 گھنٹے کی ایک نشست ہوتی نا تو میں بات کرتا اور آپ سنتے. جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی، اب میں دوبارہ پڑھوں گا تو ٹائم بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے. میں نے قرآن کے ساتھ شروع پہلے جمعے سے لے کے آج 3را جمعہ ہو گیا، میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو بتایا ہے کہ حدیث مبارکہ کے بغیر آپ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے، ایک حکم قرآن کا آپ نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر لوگ حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں اور حدیث پاک کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نے شاہ فرمایا تھا، یہ بھی دیکھیں حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے شاہ فرمایا تھا میرے جانے کے بعد میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری حدیث سنیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. دیکھو آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے سامعین من، میں یہاں تک آپ کو صرف سمجھا سکتا تھا،
جو اپنی اس تائیں میں نے پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے جس سے آپ کو ہلکی سے یہ سمیل آئے کہ یہ اس کا جھکاؤ صرف قرآن ہی کی طرف ہے، یہ حدیث کو اہمیت نہیں دے رہا، سمجھ لے وہ بندہ شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قصہ ہی ختم کر دیا، فرمایا جو کچھ پورے کا پورا اسلام یہی ہے، پورے کا پورا اسلام یہی ہے کیا کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے منع ہو جاؤ، بس یہی اسلام ہے۔ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ علامہ اقبال نے بھی یہ شاہ فرمایا تھا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو سامعین من، علامہ نے شاہ فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہماؤست کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا غلام بنا لو کہ دی ہماؤست کہ سارے کا سارا دین مصطفیٰ کے اندر ہی ہے، گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اور اگر تم اپنی زندگی میں محبوب کریم کے دروازے تک نہ پہنچ سکے تو تم میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث مبارکہ کی اہمیت کو سمجھنے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔